فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کی بات خالق کائنات کے عطا سے فقط اسی دی ہوئی توفیق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہے۔ قبل اس کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام رسائی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ فی زمانہ ہر شخص تنگ دستی کا رونا ہوتا ہے اور ہر شخص کی یہی پکار ہے، یہی آواز ہے، ہر شخص کی یہی شکایت ہے کہ اتنا کچھ کما لیا جائے اس کے باوجود پورا ہوتا نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس بات کو تو کوئی صرف نظر نہیں کر سکتا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جس کو آپ کمر توڑ مہنگائی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہے۔ اور ایک شخص کے لیے معمولی حالت زندگی میں بھی اپنی اولاد کی پرورش کرنا، صحیح طور پر ان کا خیال کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ امت نے کچھ تندرستی کے اسباب وہ بھی بیان فرمائے کہ اگر کوئی شخص ان اسباب کو پانے والا ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کی زندگی میں تنگ دستی آ جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات تنگ دستی تو قدرتی ہے کہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی رضا ہے، اور بعض اوقات تنگ دستی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اگر تنگ دستی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی آزمائش ہے تب تو انسان کو صابر و شاکر ہو جانا چاہیے، اور اگر تنگ دستی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے پھر اسے ان اعمال کو تلاش کرنا چاہیے جس کی وجہ سے تنگی آ رہی ہے۔ اگر وہ اعمال ختم ہو جائیں اس کے باوجود بھی اگر کچھ نہ ہو تو پھر وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے، اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ تنگی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے، خود قرآن مجید میں موجود ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اپنے کارنامے، اپنے کاموں کی وجہ سے تم پر مصیبت آتی ہے، لہذا ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ مسلسل 5ویں نشست ہے جس میں ہم تنگ دستی کے اسباب بیان کر رہے ہیں۔ بہت کچھ اسباب ہم پہلے بیان کر چکے، ان میں سے آج چند اسباب اور ہیں وہ بیان کریں گے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے در مختار، رد المختار میں جو در مختار کی شرح ہے اس میں آپ نے تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا، فرمایا وَيَكْرَهُ وَضْعُ الْمَلْحِمَةِ وَالْقَصْعَةِ عَلَى الْخُبْزِ وَمَسْحُ الْيَدِ أَوِ السِّكِّينِ، فرمایا کہ روٹی کے اوپر کوئی اور سالن وغیرہ کی پیالی رکھنا یا کوئی اور چیز رکھنا، یا روٹی سے چھری صاف کرنا یا ہاتھ صاف کرنا یا کوئی اور چیز روٹی کے ذریعے سے صاف کرنا، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور جب یہ ناپسندیدہ عمل ہے تو یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے، اس لیے کہ اس سے روٹی کی بے قدری ہوتی ہے نا۔ روٹی رب نے آپ کو کھانے کے لیے دی ہے، اب آپ اس سے ہاتھ صاف کر رہے ہیں یا آپ روٹی کے اوپر کوئی اور پیالی رکھ رہے ہیں، کوئی سالن رکھ رہے ہیں، تو یہ روٹی کی بے قدری ہے، اور جب روٹی کی بے قدری ہوگی، رزق کی بے قدری ہوگی تو خود بخود
تنگ دستی آئیں گے، اور جب اس عمل کو چھوڑ دیا جائے تو آہستہ آہستہ وسعت آتی جائے گی، آہستہ آہستہ فراوانی آتی جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھیں عام طور پر ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جب روٹی کسی کو دینے کے لیے ہم نے آگے بڑھائے، روٹی کے اوپر ہی ہم نے سالن کی پیالی بھی رکھ دی، روٹی کے اوپر ہی بہت کچھ ہم نے رکھ دیے، تو یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کرنا ہے تو روٹی کو لپیٹ کر ایک جانب رکھیں اور پھر سالن کی پیالی یا جو بھی چیز ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر سامنے حاضر کریں۔ یہ ادب کا طریقہ ہے، با ادب لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دل میں روٹی کی بڑی قدر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس انداز میں، کسی گھر کی خاتون اس انداز میں کھانا پیش کرے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی خاتون خانہ بہت سلیقہ مند ہے، انہیں امور خانہ داری بھی اچھی طرح نبھانا آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دینی ماحول سے بھی وابستگی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ دنیاوی معمولات تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں، دینی معمولات جانتے نہیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے آگے پانی کا گلاس بڑھانے کا بھی صحیح طریقہ آتا نہیں ہے، جو ہمیں ہمارے صوفیہ کرام نے، علماء کرام نے بتایا ہے نا، کہ کسی کے سامنے اگر آپ کوئی پانی طلب کرے، آپ پانی کیسے دیں گے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے اور مشاہدہ کر لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے معاشرے میں اب ان چیزوں کی تو کوئی وقعت نہیں ہے نا، کوئی قدر نہیں ہے۔ تو ہمیں صحیح معنوں میں بڑوں سے لے کے بچے تک اور بچوں سے لے کر خواتین تک کسی کو صحیح طور پر کسی دوسرے کے سامنے پانی کا گلاس پیش کرنے کا طریقہ بھی آتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ ہماری اخلاقیات میں سے ہیں، انہیں بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آتا تو بڑوں سے سیکھیے۔ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ہم درس میں کبھی اس کا بھی ذکر کر دیں گے۔ ایک ہو گیا کہ وَيَكْرَهُ وَضْعُ الْمَلْحِمَةِ وَالْقَصْعَةِ عَلَى الْخُبْزِ وَمَسْحُ الْيَدِ أَوِ السِّكِّينَ بِهِ، کہ برتن، یہ روٹی کے اوپر کوئی سالن کی پلیٹ رکھنا یا پیالی رکھنا، یا روٹی کے اوپر روٹی سے ہاتھ صاف کرنا، یا روٹی سے چمچ یا چھری وغیرہ صاف کرنا، یہ بے ادبی ہے اور تنگ دستی کے اسباب میں سے ہیں۔ ایک ہو گیا، اور دوسرا سبب امام زرنوجی رحمہ اللہ نے بیان کیا، فرمایا وَالْإِمْتِشَاطُ بِمِشْتٍ مُنْكَسِرٍ، تنگ دستی کا ایک بہت بڑا سبب ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال صاف کرنا، بال سنوارنا، کنگھی کرنا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی یا ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال سنوارنا، کنگھا کرنا، یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں ہمارے ائمہ نے شمار کیا۔ اب جب آپ کو معلوم ہو گیا تو ان سارے کاموں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ جیسے جیسے بچتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تنگ دستی دور ہوتی چلی جائے گی، فراوانی آتی چلی جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان روٹی کی بے قدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے۔ کھانے کی بے قدری ہوگی، آپ دیکھتے ہیں کہیں دعوت میں جائیں، کہیں تقریب میں جائیں تو کھانے کی کیسی بے قدری ہوتی ہے۔ تو اصل میں جب ہم نے دنیاوی اور یہ اخروی تمام معمولات کو چھوڑ دیے، اب آخرت کے تمام باتیں ہمارے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، تو ہم آخرت کے حوالے سے تو بے پرواہ ہوئے ہی، دنیاوی حوالے سے بھی بے ڈھنگے ہو گئے۔ ہم نے جو بتایا نا ابھی کہ کسی کے سامنے یہ پانی کا گلاس پیش کرنا بھی صحیح طور پر آتا نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے۔ جب یہاں تک ہم اخلاقی طور پر گر گئے تو پھر آگے اور کیا بچتا ہے؟ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور انہی کے ذریعے سے علم حدیث ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کے ذریعے سے طریقت کا سلسلہ بھی بہت بر صغیر پاک و ہند میں بہت مشہور ہے۔ مجددی الفسانی رحمہ اللہ کے سلسلے سے ہے، تو اور عالم بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ کئی کتابیں ہیں جو ان کی علمی فقاہت اور ذکاوت پر بالکل ناطق ہیں، موجود ہیں آج کی، بلکہ درس نظامیہ میں بھی ان کی چند ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اصول قرآن سے متعلق۔ اپنے کسی شاگرد کے گھر دعوت میں گئے،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی شاگرد کے گھر دعوت میں گئے تو آپ کے ساتھ اور بھی چند افراد تھے جو آپ کے خاص تھے، وہ بھی دعوت میں گئے، انواع اقسام کے کھانے چنے ہیں، دسترخوان میں لگے ہیں، کھانے سے فارغ ہو گئے، اور جو میزبان تھے ظاہر ہے کہ وہ بھی عالم ہیں، ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے استاد کی دعوت کی، اپنے پیر و مرشد کی دعوت کی۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو اب وہ دسترخوان اٹھانے لگے۔ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو دسترخوان تو اٹھانا ہے نا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ وہ دسترخوان اٹھا رہے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے کہ حضور دسترخوان اٹھا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ تو فوراً دسترخوان چھوڑ دیا، ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو ابھی تو ہم آگے بیان کریں گے، مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے ارشاد فرمایا جب کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے آپ کو خالی سمجھو۔ جب خالی سمجھ کے جاؤ گے نا تو بھرے ہوئے کٹورے میں کوئی کچھ نہیں ڈالتا، جب خالی سمجھ کے جاؤ گے تو بہت کچھ لے کر آؤ گے۔ اب وہ کہہ دیتے جی ہاں دسترخوان اٹھانا کسے نہیں آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، بچوں کو آتا ہے، تو وہ بات جو ہم آگے بتا رہے ہیں وہ بات سننے سے بھی محروم ہو جاتے، وہ باتیں کتابوں میں آنے سے بھی رک جاتی نا۔ اسی لیے جب بھی کسی بھی بڑوں کی بارگاہ میں جائیں، بھلے آپ کو کتنا ہی آتا ہو، بلکہ امام زرنوجی رحمہ اللہ نے یہاں لکھا ہے شاگرد کے لیے یہ بات لازم ہے کہ استاد اگر اسے کوئی بات بتا رہا ہے، اگر اسے وہ بات پہلے سے معلوم بھی ہو تب بھی وہ پہلے سے یہ نہ کہے کہ یہ بات مجھے معلوم ہے، یہ بے ادبی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو پہلے سے اسے معلوم ہو، اس بات میں جو خاص نقطہ ہو وہ اس کے ذہن سے رہ گیا ہو۔ ایک ہی واقعے کے کئی سرے ہوتے ہیں نا، کئی نقطے ہوتے ہیں، اس میں سے کئی پہلو نکلتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب بڑوں کی بارگاہ میں جائیں اپنے آپ کو خالی رکھیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ شاگرد دسترخوان اٹھا رہے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے دسترخوان اٹھا رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ فوراً دسترخوان رکھا اور دو زانوں ان کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ عرض کرنے لگے حضور ہم نے جو کچھ سیکھا ہے آپ ہی سے سیکھا ہے، دسترخوان اٹھانا بھی آپ ہی سکھائیں گے؟ تو پھر آپ نے دسترخوان میں سے خود ہی حکم دیا اور خود بھی دسترخوان سے چننے لگے۔ آپ نے فرمایا وہ ہڈیاں چنو جس میں گوشت نہیں ہے اور انہیں الگ کرو۔ بغیر گوشت والی ہڈیاں الگ کر لیں۔ پھر آپ نے فرمایا جن میں تھوڑے بہت گوشت لگے ہیں انہیں الگ کر لو۔ گوشت لگی ہوئی ہڈیاں انہیں الگ کر لی گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا روٹی کے چند چھوٹے چھوٹے جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں انہیں الگ کر لو، وہ الگ کر لیے گئے۔ پھر فرمایا روٹی کے جو ذرات ہیں انہیں بھی الگ کر لو، انہیں الگ کر لیا گیا۔ اب دسترخوان میں کچھ بچا ہی نہیں کہ اسے جھاڑا جائے۔ آپ نے فرمایا اب جاؤ دسترخوان باہر جھاڑ آؤ۔ جب جھاڑ آئے تو فرمایا یہ جو ہڈی ہے جس میں گوشت نہیں لگا، یہ ہڈی اس جگہ ڈال دینا جہاں کتے کھاتے ہیں، اور جن ہڈیوں میں گوشت لگے ہوئے ہیں یہ اس جگہ ڈال دینا جہاں بلیاں کھاتی ہیں، اور یہ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اسے کسی اونچی جگہ رکھ دینا، کسی کے پاؤں پہ نہ آئے تاکہ پرندے اسے دیکھیں اور لے جائیں، اور یہ جو روٹی کے ذرات ہیں انہیں اس جگہ ڈال دینا جہاں تم دیکھنا چوٹیاں زیادہ ہیں۔ فرمائے یہ دسترخوان اٹھانے کا طریقہ ہے، اور فرمائے اس سے تمہیں دو فائدے ہوں گے۔ فرمائے ایک فائدہ یہ ہوگا رزق کی بے قدری نہیں ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا یہ جو چرند و پرند یہ حشرات الارض تمہارے ساتھ ہے نا، یہ تمہارے مہمان ہیں اور یہ تمہارے پڑوسی ہیں۔ جیسے انسان کے لیے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق ہوتا ہے، ویسے یہ بھی تمہارے پڑوسی ہیں، ان کا بھی تم پر بہت حق بنتا ہے، اور ان کا حق یہ ہے کہ جو ان کا حصہ تمہاری غذا میں سے ہے انہیں دے دیا جائے۔ تو دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے، لہذا ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب دسترخوان اٹھائیں تو ان میں دیکھیں کہ کوئی ذرہ خالی نہ ہو۔ جب آپ کھا کر فارغ ہو گئے، ایسا بالکل ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری کھانے کی چیزیں جو آپ کے لیے بے فائدہ ہیں، جانوروں کے لیے تو بے فائدہ نہیں ہے نا، اگر انہیں ان کے ٹھکانے پر نہ پھینکا جائے تو وہ بے فائدہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن اگر اس جگہ پر پھینک دیا جائے جہاں جانور اکثر و بیشتر آتے ہیں تو وہ ان کی خوراک بن جائے، اور یہ زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایک آدھ بار محنت کرنے کی ضرورت
ضرورت ہے۔ کتے بلیاں یہ جانور اپنی خوراک کی جگہ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر انہیں معلوم ہو جائے اس جگہ انہیں خوراک ملتی ہے تو دوسرے دن اسی وقت پر وہ اس جگہ آ جائیں گے، چاہے کتے ہوں بلیاں ہوں جو بھی جانور ہو، انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں ہمیں ہڈی ملتی ہے، یہاں سے ہمیں غذا ملتی ہے، تو پھر وہ آ جائیں گے۔ یہ کوشش، یا پرندے ہیں انہیں ایک بار میں معلوم ہو جائے اس جگہ پانی رکھا ہے، اس جگہ کچھ دانہ ہے، تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جگہ جگہ پرندے موجود ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ انہیں دانہ پانی مل جائے گا تو وہ آ جاتے ہیں۔ تو چند ایک مرتبہ کوشش کی جائے تو پھر یہ سلسلہ بن جاتا ہے۔ اس سے روٹی کی بے قدری بھی نہیں ہوگی، اور یہ جو جانور ہمارے ارد گرد رہتے ہیں یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ جانور معصوم ہوتے ہیں، یہ اگر سچے دل سے کسی کے لیے دعا کر دیں تو کیا خیال ہے کہ اس کی دعا قبول تو ضرور ہوگی نا۔ تو جانوروں کی دعا اگر کسی بندے کے لیے قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ یہ چند آداب ہیں کہ اگر ان آداب پر عمل کیا جائے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، فراوانی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔